حضرت علامہ پروفیسر عادل حسن رضوی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے جناب، بڑا ہی کرم ہے سرکار کا۔ آپ سنائیں مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ، بڑا کرم، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے چینل میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو مالک سلامت رکھے، آمین، اور آپ کی اللہم آمین۔ اس محنت بلکہ محنت شاقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے اس کو رشد و ہدایت کا سبب بنائے۔ اللہم آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پردہ، اس کے شرعی مسائل اور اس کے بینیفٹس اور اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات جو پردے سے ہوتے ہوئے دین اسلام کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم اس پر حضرت سے گفتگو کریں گے۔ حضرت، یہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ موضوع چننے کا مقصد کیا ہے۔ جی جی خواتین کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، ان کے بغیر ایک تو معاشرے میں اہمیت ہے، ان کے بغیر آپ کا معاشرہ چل نہیں سکتا، پھر دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر اگر آپ اس وقت کو مد نظر رکھیں جب عورت کو دبایا جا رہا ہے، بالکل، ان حالات میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ اس دنیا میں جب مبعوث ہوئے، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ماشاء یہ عورت کو جو ایک عزت اور آنر دینے کا جو ایک سلسلہ دین اسلام نے اور شریعت اسلامی نے اس کو متعین کیا ہے، اور پھر جو وقت گزرتا گیا اس کے اوپر سوالات بھی اٹھتے گئے، اور پھر جو مستشرقین ہیں اور جو اس طرح کے بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ شرعی پردہ ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ کی ہی بات سے ایک جملہ لے کر کرتا ہوں جی کہ حقیقت یہی ہے جو آپ نے ایک لفظ ارشاد فرما دیا، ایک جملہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اسلام میں عورت کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص جو ہمارا اسلام دین اسلام ہے، اس کی اگر بنیاد آپ دیکھیں تو یہ پروان ہی عورت کی کمائی سے چڑھا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یعنی اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ عورت کاروبار کر سکتی ہے۔ واہ، ایک سبق تو یہ ملتا ہے، بہت اچھے، عورت مال کما سکتی ہے۔ اب وہ انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک کما سکتی ہے، کس لیمٹ اور کن لائنز میں رہ کر وہ کما سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال عورت کا صرف معاشرے میں، صرف گھر میں یعنی خاندان میں، یا صرف ہمارے قریب قریب جو چیزیں ہیں اس میں تعلق نہیں۔ اسلام میں عورت اگر نہ ہوتی یا اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنا دی تھی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ آدم اس کو تیرے دل کی تسکین کے لیے بنایا ہے؟ واہ، کیا بات! یعنی بات کو آپ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ جنت میں جہاں جانے کے لیے کائنات ترس رہی ہے اور قیامت تک ترستی رہے گی، ایک انسان اس میں موجود ہے، واہ اور پھر بھی اس کو تسکین قلب کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ کیا بات! اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسلام کے بعد سب سے بڑی دولت عورت ہے۔ واہ، کیا بات! پہلی چیز اسلام ہے، بہت بڑی دولت ہے، دوسری چیز عورت ہے۔ واہ واہ واہ، اچھی عورت مل جائے نا آپ کو، آپ کا دین بھی صحیح چلتا رہتا ہے، بلکہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا جی جی، کہ نکاح سے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ النکاح نصف الایمان، ہاں جی، نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ واہ واہ واہ، عورت اگر دیکھیں، اگر بالفرض کوئی عورت آپ کو ایسی مل جاتی ہے جو صرف آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے گھر چلانے کے لیے، ٹھیک، وہ یہ سوال نہیں کرتی کہ رزق کیسا کمانا ہے، واہ، اب آپ بتائیں اس کا گھر پورا کرنے کے لیے، اس کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ایک مرد کس حد تک جا سکتا ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ہیر پھیر بھی کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر سکتا ہے، ملاوٹ بھی کر سکتا ہے، رشوت خوری بھی کر سکتا ہے. کیوں کہ پیچھے سے اس کے گھر سے اس پر دباؤ ہے کہ مجھے پیسہ زیادہ چاہیے. ہاں اور اگر عورت کفایت شعار ہے، جی، اگر عورت تھوڑے میں گزارا کر کے صابرہ اور شاکرہ ایک عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہے تو آپ کا دین بھی صحیح چل رہا ہے، واہ، آپ کی عبادت صحیح چل رہی ہے. کیا بات ہے، اسی طرح ایک صحابی رسول تو وہ نماز فجر پڑھ کے تو بہت جلدی گھر چلے جاتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے غور کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے غور کیا ہے کہ یہ صحابی نماز فجر کی پڑھتے ہیں اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے ٹھیک، یہ درس و تدریس میں یا جو علمی مباحث ہوتے تھے صحابہ کرام کے، اس میں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، بیٹھتے نہیں ہیں. ان سے پوچھا جائے. اور سرکار نے باقاعدہ پوچھا بھی، ٹھیک، فرمایا کہ آپ یوں ہی فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو چادر میں لے کر آتا ہوں نا اوپر لحاف، یہ چادر جو لے کر آتا ہوں میں، یہ ہمارے پاس ایک ہی ہے. اللہ اکبر، میں یہ اوپر لے کر آ کے نماز پڑھتا ہوں. گھر جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ نماز میں وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، وقت ختم ہونے میں یہی چادر میری زوجہ لے کر نماز پڑھتی ہے. اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تیرے پاس اور کچھ نہیں؟ کہا جی اور کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اس کی مدد کرو، یہ تمہارا بھائی ضرورت مند ہے. صحابہ کرام نے کچھ ان کی مدد کی، جو جس سے بنا اس نے وہ کیا. روایات میں ذکر ہے کہ ایک اونٹ جتنا تقریباً سامان ٹھیک ہے، وہ لے کر گھر گئے. گھر جاتے ہی زوجہ نے پوچھا کہ یہ اتنا مال کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں ہاں، پروفیسر صاحب، اگر آج ہمارے معاشرے کی عورت اپنے مرد سے یہ سوال کرنے کی بجائے کہ کتنا کما کے لائے ہو، ہاں ہاں، یہ سوال کر دینا کہ کہاں سے کما کے کہاں سے لائے کما کے لائے، اور کیسا کما کے لائے، ہمارے معاشرے میں سے آدھی برائیاں ختم ہو جائیں. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، انہوں نے سوال کیا، صحابیہ نے صحابی سے سوال کیا کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا جی میں اس طرح حضور کے پاس تھا تو سرکار نے صحابہ کو فرمایا. یہ بات ہوئی ساری، اچھا، صحابیہ نے فرمایا کہ سرکار نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا صحابہ کو کہ ان کی مدد کرو، آخر تم نے بھی تو کوئی حال دل سنایا ہوگا نا. ہائے، ہاں، وہ بھی مجبور تھا. نے کہا جی جب درد بانٹنے والا سامنے ہو اور پوچھ بھی درد کا ہی رہا ہو تو پھر درد تو نہیں سنایا جائے، پھر اور کس کو سنایا جائے؟ واہ، آپ نے حالانکہ سرکار کا عطا کردہ تھا، صحابہ کا عطا کردہ تھا، ان کے لیے حلال تھا، لیکن وہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتویٰ یہی تھا کہ وہ سرکار کی عطا تھی یا صحابہ نے ان کے ساتھ ایک اخوت اور بھائی چارے کا عمل سر انجام دیا، انہوں نے قبول کر لیا. لیکن تقویٰ دیکھیں، صحابیہ نے کہا نہیں، یہ واپس کر کے آؤ، تم تھوڑا کما لینا، جتنا بھی کماؤ گے حلال خود اپنے ہاتھ سے کما کے لانا. اس لیے کہا نا سرکار نے القاسب حبیب اللہ، جی 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 جی، سبحان اللہ، یعنی ہاتھ سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا کما لینا، اپنے ہاتھ سے کماؤ، مجھے فخر ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوئے. واہ، تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایسے تو نہیں. وہ ایک انگریز حاکم تھا، لیڈر تھا بہت بڑا، اس نے کہا تھا آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں اور مجھ سے پڑھا لکھا معاشرہ لے لیں. ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ ایسے ہی، کہ جب عورت ٹھیک ہو جاتی ہے نا. مجھے بڑا ایک جملہ یاد ہے، جس طرح میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا بڑے لوگ اختلاف کرتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ایک رائٹر ہیں بہت بڑے، ہزاروں لوگوں کا اختلاف ہوں گے ان کے ساتھ. ان کا ایک جملہ مجھے بڑا یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مرد خراب ہو نا تو ایک گھر خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، ٹھیک، اور اگر عورت خراب ہو جائے تو بندے کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی، عورت ٹھیک ہو جائے، گھر بھی ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. اگر عورت جو ہی بے لگام ہوگی تو سمجھیں کہ ساتھ ہی وہ معاملات. اس میں ایک چیز ہے پروفیسر، آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں یہ پوچھتا ہوں، یہ اس وقت ہوگا کہ جب عورت کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ضروریات یہ ہیں، میری سہولیات یہ ہیں. ٹھیک ہو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بتا سکیں
میرے ناظرین کے لیے، میرے لیے، کہ یہ چیز خواتین میں کس طرح بیدار کی جائے کہ آپ کفایت شعری کریں، کس طرح، کیا ان کو پڑھایا جائے، کیا ان کو دکھایا جائے؟ جی بہت ضروری ہے، خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو اس حوالے سے تعلیم دی جائے۔ ہم نے تو خواتین کو مساجد سے دور کر دیا۔ میں عرض کرتا ہوں بہت ساری روایات آپ کو یہ بھی ملیں گی کہ جس میں سرکار ہفتے میں 1 بار صحابہ کو درس دیتے تھے اور 3 بار صحابیات کو درس دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا یہ عقل میں بھی عادی ہیں اور دین میں بھی عادی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے سینٹرز بنائے جائیں ہاں جن میں صرف سلائی کڑھائی نہ سکھائی جائے، ہاں بالکل، ساتھ ادب آداب سکھایا جائے، بلکہ ایک باقاعدہ نصاب ترتیب دیا جائے جو ہر بیٹی کی شادی سے پہلے اسے 1 بار پڑھایا جائے، صبر کیسے کرنا ہے، ہاں شکر کیسے کرنا ہے، تھوڑے پر گزارا کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح مجھے بات یاد آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں فرمائے، ان کے درجات مزید بلند ہیں ہی وہ ورا الورا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں ساری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، اللہ اکبر، آخری وقت تھا سیدہ کا اور میں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ سیدہ آخر کچھ تو مانگ ہم سے، کچھ تو مانگ مجھ سے۔ اللہ، جب میں نے اپنی قسم دی تو سیدہ فرمانے لگیں علی کس منہ سے مانگوں، مجھے گھر سے چلتے ہوئے بابا نے کہا تھا کہ علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہاں پروفیسر صاحب یہاں کریموں کے پیسے پورے نہیں ہوتے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، ڈیمانڈز مکمل نہیں ہو رہی، 100%، 100%، پارلرز کے یہاں پر ڈیمانڈز پارلر کی پوری نہیں ہو رہی، کھانا پینا تو الگ رہا، واہ، صرف اور اس کی بنیاد آپ دیکھیں سوٹ اچھا بھی ہوگا تو ہماری ماں بہن بیٹی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا یا میں کسی کو ہٹ کرنا نہیں چاہتا، ماں بہنوں کی بات ہو تو بندہ بغیرت ہوتا ہے جو مذاق کرے وہاں، ایسے ہی، میں درد دل سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا سوٹ بھی ہو نا تو عورت یہ نہیں دیکھتی ہمارے معاشرے کی کہ یہ اچھا ہے، عورت یہ دیکھتی ہے وہ دوسری کا کتنا اچھا ہے، دوسرے کا کتنا اچھا ہے، ایسے ہی ہے، یہ دوسروں چیز کو دماغوں کے اندر چلی گئی ہے، جی وہ بس حسد، جلن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، خود پسندی، انانیت، ایسے ہی ہے، اسی کی ایک قسم تکبر اور غرور ہے، واہ، اسی کا اگلا مرحلہ غرور اور تکبر تک جا کے پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہی تعریف بیان کرتے ہیں نا غرور اور تکبر کی، کہ جب تک دل میں خود کو بڑا کہا جائے تو وہ غرور ہے، اور جب زبان سے کہہ دیا جائے تو وہ تکبر ہے۔ بالکل ایسے ہی، اچھا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر آخری لمحے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے صرف ایک ڈیمانڈ کی مجھ سے ساری زندگی میں، اور وہ انار کا جو رس ہوتا ہے، انار کا جوس، وہ مجھ سے طلب کیا۔ اب یہ جب تعلیمات ہماری بیٹیوں کو پڑھائی، ہماری بیٹیوں کو بتایا گیا ہے کہ جناب ماروی سرمد کیسے زندگی گزار رہی ہے، ہاں ہماری بچیوں کو یہ بتایا گیا ملالہ یوسف زئی کہاں تک پہنچ گئی ہے، ایسے ہی ہے، ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ رابعہ بصریہ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت عبداللہ بن جعفر جی، شوہر ہے آپ کے، آخری وقت جب آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ جا کے طبیب سے دوا لے لیں، کہا میں نہیں جاؤں گی، جا کے میرا مرض بتاؤ، مرض بتا کے جو دوائی دیتا ہے لے آؤ، اگر آرام اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہوگا تو مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم طبیب کے پاس جا سکتی ہو، خواتین جا سکتی ہیں، یعنی اتنی ضرورت ہے کہ تم مرنے کے قریب ہو، تم جا کے اپنی نبض دکھا سکتی ہو۔ بالکل ایسے ہی، یہاں تو مہندی لگوانے کے لیے غیر محرموں کے پاس جایا جاتا ہے، چوڑیاں چڑھانے کے لیے غیر محرموں کے پاس، وہ دیکھیں نبض چیک، بخار چیک کروانا ہے، بیمار ہیں، بستر حلالت پر ہے بلکہ بستر مرگ پر ہے، واہ، تو کہا شریعت اجازت دیتی ہے آپ جا کے لے لیں دوا۔ انہوں نے کہا شریعت تو اجازت دیتی ہے لیکن میں کیا کروں، میں بیٹی فاطمہ کی ہوں، اللہ اکبر، میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، ہاں ہاں، قیامت کے دن جب میں اب اس حالت میں جاتی ہوں
قیامت کے دن اٹھوں گی تو میں اپنی والدہ کو یہ تو کہہ سکوں گی نا جان دے دی ہے آپ کا دیا ہو پردے پر آنچ نہیں آنے آنچ نہیں آنے دی بھائی، سبحان تو اللہ۔ جب یہ ایک لٹریچر پڑھایا جائے، ہماری بچیوں کو تعلیم دی جائے، تو کیوں نہیں خواتین، اور آپ اگر نفسیات کے کسی ماہر کے پاس بیٹھے تو مرد کی نسبت عورت آپ کی بات کی جلدی قائل ہو جاتی ہے، جی، لیکن صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ گائیڈ کرنے کی۔ یہ صرف حضرت خواتین کو ہی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ لطیفہ بھی ہے لیکن یہ ایک عبرت بھی ہے کہ ہوا یوں کہ طالبات کا جو نصاب ہے درس نظامی کا، اس میں پہلے سال میں سنی بشتی زیور پڑھائی جاتی ہے، اس میں بنیادی طہارت کے مسائل ہیں جس میں خواتین کے مخصوص مسائل بھی ہیں، طہارت کے دیگر سارا۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے ہاں ایک بچی جو ہے نا وہ داخل ہوئی، اس کو نصاب ملا، اس کو سبق ملا، تو اس نے وہاں پہ صفحہ دورہ کر دیا، جس طرح ہوتا ہے کہ یہاں میرا سبق ہے، جی وہ دورہ کر کے گھر لے گئی، اس نے سبق یاد کر کیا اور سائڈ ٹیبل پہ کتاب رکھی۔ وہ جو اس کا بھائی آیا، اس نے وہ کتاب کھولی اور جہاں سے وہ صفحہ دورہ ہوا تھا وہاں سے کتاب کھل گئی۔ اب وہاں پہ وہ سارے خواتین کی طہارت کے مسائل جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یقین کریں حضرت کہ اس نے اپنی بہن کو مدرسہ چھڑوا لیا کہ کیا تم وہاں یہ پڑھنے جاتی ہو؟ یعنی خواتین کو تو گائیڈ کرنے کی الگ سے ضرورت ہے، ضرورت ہے، ان کے اتنی مردوں کو بھی ضرورت گائیڈ ہے۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ خذوا شطر دینکم عن حمیرہ؟ حمیرہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ ایسا ہی سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا، فرمایا آدھا دین تم عائشہ صدیقہ سے پوچھو۔ کیوں یہ فرمایا؟ کہ بعض خواتین کے مخصوص جو مسائل ہیں وہ خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرنے میں تھوڑی سی آر محسوس کر جاتی تھی، ہاں جی، جھجک محسوس کر جاتی ایسا تھی۔ ہی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں عائشہ سے نکاح کروں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی بے شک، کہ وہ جو مسائل دین کے خواتین کے ساتھ متعلق ہیں وہ سارے یہ آپ کو سکھائے گی۔ ایسا ہی ہے، اور سکھائے۔ دیکھیں وہ اگر آپ نہیں سیکھے، خود نہیں سیکھے گی، ایک عورت پاک ہی نہیں ہوگی، ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پاک؟ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آئے گا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ اپنے ایک مرید کے گھر گئے تو رات وہاں قیام کیا اور کھانا بھی وہیں کھایا، اور صبح تہجد کی نماز آپ سے نہ پڑھی گئی، روٹین سے پڑھتے تھے، اس دن نہ پڑھی گئی۔ آپ نے نہ اپنے اس مرید کو بلایا اور فرمایا کہ جا اپنی گھر والی سے جا کے پوچھ کہ وہ رات کا جب کھانا پکا رہی تھی کیا اس وقت وہ باوضو تھی یا بے وضو تھی؟ اللہ اکبر۔ یعنی ایام مخصوصہ میں ہونا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے باوجود اگر وضو کر لیا جائے تو وہ آسن طریقہ ہے۔ بالکل، وہ پوچھ کے آیا، اس نے آ کر کہا حضور وہ بتا رہی ہے کہ بے وضو تھی، بس ایسی روٹین میں ہم کھانا اسی طرح پکاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بے وضو تھی، اس کے بے وضو ہو کر کھانا پکانے کی نحوست ہم پر یہ پڑی، ہم نے وہ کھایا کہ ہم پر شیطان حاوی ہوا اور ہم سے تہجد کی نماز نہیں یاد پڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اب بڑے آرام سے تحمل سے، میں سارے ناظرین سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچیں کہ ایک وقت کا کھانا وہ عورت جس نے طہارت کا پڑھا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں، سکھا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں طہارت کیا ہے، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے ہاتھ کا ایک وقت کھانا پکے اور ایک اللہ کا ولی سبحان، جس کی اپنی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے کہ راتیں جا کر گزارتے ہیں، وہ کھائے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو ہم جیسا گناہگار بندہ ایک ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھائے کہ جس کا جو ہے، جس کی آنکھیں ایک بار پکانے والی ہانڈی پکانے والی چولہے پر ہوتی ہیں، دوسری نظر سے وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ آٹا گوندنے کی طرف ہے اور کان میں گانوں کی آوازیں پڑ رہی ہیں۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ اس سے پھر کتنی نحوست پیدا ہوگی، بے شک ایسے۔ بچہ کس طرف، یہی شکایت ہم کرتے ہیں
کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا. ہاں جی بھائی بچہ نہیں پڑھتا تو باپ کتنی پڑھتا ہے؟ ہاں ماں کتنا ماں کتنی پڑھتی ہے؟ کتنی مائیں ہیں، میں کئی بار یہ کہا کرتا ہوں، کتنی مائیں ہیں جو رات کو سوتے وقت بچے کو کہتی ہیں بیٹا سو جا، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنے جانا ہے. مائیں کہتی ہیں بیٹا سو جا، صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے. جانا ہے. ایسا ہی ہے، یہ اولادیں ایسے نہیں بگڑی ہوئیں، ایسا ہی اس کے پیچھے ہم خود ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کے پاس خواتین آئیں اور آ کر کہتی ہیں جی اماں جی ایک سوال ہے ہمارے دل میں کہ آپ کا یہ فرید اور ہمارے بچے کھیلتے ہی اکٹھے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے بچے کھیلتے رہ جاتے ہیں، فرید نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کو کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے باقاعدہ کوئی تعلیم نہیں دی نماز پڑھنے کا، اس کو پابند ابھی نہیں کیا. ہاں ایک بات ہے کہ میں نے کبھی اسے بے وضو ہو کر دودھ بھی نہیں پلایا تھا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کبھی بے وضو ہو کر دودھ نہیں پلایا. اس کی تاثیر اور اثر اس پر یہ ہوا ہے کہ یہ نماز بھی قضا نہیں کرتا. تو جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت اگر آئے گی ہی نہیں مدرسے میں، سیکھے گی نہیں پاکی پلیدی کے وہ جو مسائل ہیں، اور ان کا تعلق مردوں کے ساتھ اتنا نہیں ہے، ہاں جی طہارت کے مسائل اتنے مردوں کے لیے عام نہیں جتنے خواتین کے لیے عام ہیں، اور جتنے پیچیدہ مسائل ان کے، ایسا ہی ہے. تو وہ کیسے اپنا گھر کا نظام چلائے گی؟ یہاں تو حضرت ایسا ہے، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، کہ صحیح ایجڈ خواتین یعنی 50+ خواتین آتی ہیں اور وہ آ کر یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے غسل طہارت کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ 50 سال ایسے گزر گئے، 6-7 بچے ایسے ہی ہو گئے، ایسے ہی ہوگی. پتہ ہی نہیں چلا طہارت کس چیز کا نام. اور کیا حضرت چلیں اس کو برسبیل تذکرہ ہی کر لیں. ایک تو یہ ہے نا کہ صوفیاء کے واقعات میں اور اولیاء کے واقعات میں اس کا روحانی اثر ہے، وہ تو ایک الگ جگہ مسلم ہے. ڈائریکٹ اس کا کیا اثر پڑتا ہے بندے کی جسم کے اوپر اور ذاتیات کے اوپر اور ظاہری عقائد کے اوپر؟ نہ نہیں ہے نا، پھر کی کر لو. سر یہ بڑا اہم ہے. آپ اگر پڑھ کے دیکھیں نا، تھوڑا سا اس حوالے سے مطالعہ کریں، جو بندہ جو غسل واجب ہے، غسل جنابت ہے، اس میں تاخیر برتتا ہے، اس کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے، اس کے جسم کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اس کا دماغ حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پرانی خواتین کی نسبت اب کمزور ہو رہی ہیں، ویک ہے. ٹھیک ہے، ویک ہیں. اور اب کیونکہ شرع میں شرم نہیں ہے، برسبیل تذکرہ بات ہمارا فرض ہے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں. سمجھائیں. یہ جتنے بھی کیسز آپ کو بڑے آپریشن کے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ عورت ویک ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جس کا بڑا آپریشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں کہ ہماری خواتین اس میں کمی کرتی ہیں. مرد بھی کرتے ہیں. جی میں ان مردوں کو بھی جو ہے وہ کہوں گا جن کو اکثر کہا جائے نا آؤ جی نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں جی ساڑھے کپڑے کپڑے خراب ہیں. ہاں جی وہ میں نہاتا نہیں. ہاں. یعنی آپ سوچیں کہ اسی چوک میں ایک عیسائی کھڑا ہے، اسی چوک میں ایک مسلمان کھڑا ہے. مسلمان کو کہا جا رہا ہے وہ نماز پڑھنے، وہ کہتا ہے میں پلید ہوں. ہائے ہائے. وہیں پاس عیسائی کھڑا، وہ بات سن لے اگر، وہ کیا کہے گا؟ کیا فرق رہ گیا؟ وہ کیا کہے گا کہ مجھے بھی آپ پلید سمجھتے ہیں، نجس سمجھتے ہیں، آپ خود بھی اسی حالت میں ہیں. تو ایک مسلمان میں اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق رہ گیا؟ ایک مسلمان میں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے پیر و مرشد نباز قوم پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سق اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ. آپ فرماتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں. سبحان اللہ. ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے. بے شک. ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہماری آنکھیں بھی پاک ہونی چاہیے. ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہماری گفتگو بھی پاک ہونی چاہیے. بے شک. ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے. ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہمارا لباس ظاہر یہ بھی پاک ہونا چاہیے. جب ظاہر ہم پاک کریں گے تو باطن پاک کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. کیا بات ہے. اس سے کمزوری آتی ہے جسم میں باقاعدہ.
اس میں اگر سستی برتی جائے تو باقاعدہ بندہ کمزور ہوتا کمزوری ہے، آتی فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نسیان جسے آپ کہہ رہے جی ہیں، جی جی بھولنے کی بیماری ایسا ہی ہے. یہ لگ جاتی عورت کمائی کر سکتی ہے، ہے. جی جی جاب کر سکتی ہے، پیسے کما سکتی ہے. جی بالکل. اور جس طرح آپ پردے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنا التزام ہے پردے کا اور سارا، تو یہ دونوں آپ چیزیں آپس میں کلیش نہیں آ جاتا؟ میں اس کو قبلہ بڑا پیچیدہ سوال آپ نے نکالا ہے، اور یہ آپ کا ہی کمال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، میں اس کو دو طرح سے بیان کرنا چاہوں گا، یعنی دو علیحدہ چیزیں کر لیتے ہیں، ایک پردہ جی اور ایک کاروبار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہمیں پردے کے احکامات ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بالکل یہ غلط تاثر پھیلایا گیا لوگوں میں، جو کہا گیا کہ اسلام عورت کو قید کرتا ہے. ہاں. قطعاً ایسی بات نہیں. اسلام عورت کو چھوٹ دیتا ہے بہت سارے معاملات میں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے معاملات میں عورت کو پابند کرتا ہے، اور صرف عورت کو نہیں کرتا، مرد کو بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے. نہیں، اسلام عورت کو اگر کہتا ہے کہ تم باپردہ ہو کر باہر نکلو، تو مرد کو نہیں کہتا نظریں جھکا کے چلو. بے شک کہتا ہے. اچھا، یہ اتنا ہی آسان کام ہے نظریں نیچے کر کے چلنا؟ کو چل کے تو دیکھے نا، پتہ تب چلتا ہے جب چلے. ایسا ہی ہے. نظریں نیچے کر کے دیکھنا، بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، لیکن اس میں تھوڑی رعایت ہے. پہلی نظر معاف ہے، بار بار نہیں دیکھنا، دوبارہ نہیں دیکھنا، اس کا مواخذہ ہے. خیر، یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے، اس پر بھی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی کریں گے. ابھی بات بس اس ایک نقطے پر کرتے ہیں کہ ایک تو عورت کو تھوڑا سا کاروبار کرنے کی اجازت، اور دوسری طرف پردہ. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے باہر نکلنے کی بھی، اچھا. بناؤ سنگار کرنے کی بھی، ٹھیک ہے. کچھ ظاہری جسے آپ میک اپ کہہ لیں، یہ دو لفظ ہیں، جی جی. میک اپ. اپ، ہاں جی. اس کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک لائن میں رہ کے، ایک لمٹ میں رہ کے، ایک حد میں رہ کے. ٹھیک. کیا یہ احادیث مبارکہ موجود نہیں ہے کتب میں کہ جو عورت مغرب کی نماز کے بعد اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی، قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اچھا، اب ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اسلام نے تو اشارہ یہ دیا کہ آپ مرد کے گھر آنے کے ٹائم عورت کچھ ایسا ظاہری حسن بنائے کہ جس سے اس کو تھوڑی سی مرد اٹریکٹ ہو. ہاں. ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی درد دل سے بات، کوئی مذاق لطیفہ یا جھگت بازی نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سارا دن بالکل ایکٹیو رہیں گی، ایکٹیو بھی رہیں گی، اٹریکٹیو بھی رہیں گی. ہاں جی. اچھا، جو ہی مرد کے گھر آنے کا ٹائم ہوگا سر باندھ لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بیچارہ پہلے تھکا آ رہا، زیادہ تر ایسا. اللہ ماشاءاللہ، وہ بیچارہ پہلے تھکا آ رہا ہے. میں حضرت جی ایک بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے علیحدہ کاٹ کر لگائیے گا کہ عورتیں جو بناؤ سنگار گھر سے نکلتے ہوئے کرتی ہیں، جو تیاری، ٹھیک ہے، لباس، کہیں شادی پہ جاتے ہوئے یا کہیں پہ جاتے ہوئے جو باہر نکلتے ہوئے کرتی ہیں نا، اگر وہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے چار دیواری کے اندر، اپنے روم میں، اپنے کمرے میں اپنے مرد کے لیے کرنے لگ جائیں، معاشرے سے 80% برائی ختم ہو جائے. واہ، کیا بات ہے. اجازت ہے، لیکن غلط گائیڈ یہ کیا گیا کہ جس کی اجازت یہاں پر ہے وہاں چھوڑ کر باقی ہر جگہ اجازت ہے. ایسے ہی ہے. گھر میں اجازت ہے، چار دیواری کے اندر اجازت ہے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے اسے کرے، ایک لمٹ میں رہ کے، گھر میں رہ کر. باہر جانے کے لیے تو یہاں تک کتب میں موجود ہے کہ نکلنا ہو باہر، اس کا لباس میلا ہونا چاہیے، عطر لگا کے باہر نہیں جا سکتے. کسی سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے سے بات نہیں کر. والا یہ سورہ احزاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات نبی کی بیویوں سے کی ہے، ازواج مطہرات سے، لیکن پیغام ساری امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو دیا ہے. کیا
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، یہ جملہ ہے مکمل، فلا تخضعن بالقول، کہ اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھو. بالکل ایسے. باہر جانا ہے غیر محرم سے سخت لہجے میں بات کرو. ہمارا حال کیا ہے؟ باہر سب سے، دکاندار سے، کسی ریڑھی والے سے، جسے سبزی لینی ہے اس سے، رہنے والے سے نرم لہجہ ہوگا، گھر میں آتے ہی لہجہ کرخت ہو جائے گا. کرخت ہو جائے گا. یعنی جو کام گھر میں کرنے والے جو باہر ہی ہے حضرت، مردوں سے بھی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہم مرد بھی گھر آتے ہیں نا تو ایک تھانے دار کی حیثیت سے. جی بالکل، شوہریت جاگ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گلاس یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ جی. یہ برتن یہاں کیوں پڑے ہیں؟ یہ میرا کھانا کہاں ہے؟ یعنی سرکار نے فرمایا اتنی کمال، اللہ کی قسم میں کئی جگہ پر جب لوگوں کو سناتا ہوں بڑے بڑے مردوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں گھر میں رہو تو بچوں کی طرح رہو اور باہر رہو تو مردوں کی طرح رہو. واہ واہ، سبحان اللہ. گھر میں ہنسی مذاق، کیا بات، یہ والا ماحول بنا کر، باہر مردوں کی طرح رہو. ہم نے کیا کیا ہے؟ باہر بچوں کی طرح ہے یاروں دوستوں کے ساتھ، اور گھر میں آتے ہیں ہم مرد بن جاتے ہیں. الٹا ہو گیا نا کام سارا. اچھا، عورت کو اجازت ہے کہ وہ کرے. یار آپ نے اجازت کا جب لفظ بولا ہے تو وہ اپنے گھر میں کسی بھی طرح سے کر سکتی ہے. برقع پہننا ہے نا باہر جانے کے لیے، ایسے ہی برقع آپ پہنتے ہیں تو اس کو، اس کے رنگ کتنے مرضی کر لو آپ، جتنے مرضی کر لو، لیکن اس میں پردہ ضرور ہونا چاہیے. پردہ ہونا. وہ مجھے ایک بڑی 4 لائنیں یاد آ گئی ہیں. کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ یہ اس کی محبت ہے کہ رکتا ہے تیرے پاس. اچھا، یہ اس کی محبت ہے کہ رکتا ہے تیرے کہ پاس. رکتا ہے تیرے پاس، ورنہ تیری دولت کے سوا کیا ہے تیرے پاس. اور کیا اب بھی تجھے لگتا ہے تو آزاد نہیں ہے؟ ہر طرز کا، ہر رنگ کا برقع ہے تیرے پاس. بھائی تجھے 50 کلر کے، تو 50 رنگ کے برقعے پہننا اپنے گھر میں، لباس پہننا اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے لیے پہننا، کیوں نہیں پہنتی؟ باہر جانے کے لیے نہیں ہے. باہر جانا ہے تو لباس بھی میلا ہو باقاعدہ، اور اس میں خوشبو بھی نہ لگی ہو. یہ بات. ہاں، یہ دوسرا جو میں نے کہا تھا 2 پہلو بنائیں گے اس کے. دوسرا رہا کاروبار. کاروبار میں بھی اس حد تک اجازت ہے کہ وہ شرعی پردہ، ٹھیک ہے، شرعی پردہ اختیار کر کے کام کر سکتی ہے. لیکن جہاں باقاعدہ ڈیمانڈ یہ رکھی جائے کہ میک اپ بھی کر کے آئے، ہاں جی، یہ حصہ چہرہ جو ہے، عورت ساری عورت نام ہی چھپانے کا ہے جی، اور عورت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا جسم اس کا چھپانا اس پر فرض ہے، واجب ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا، جہاں یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہاں نہ کام کرے. ہاں جی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو رازق نہیں مانتے. رازق جب ہم نے اپنے باس کو مان لینا ہے نا، پھر بیراغرق ہونا ہے ساری نسل کا، سارے معاشرے کا. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل ایسا ہی. قرآن پر عمل کر کے کوئی بندہ بھوکا مر جائے، میں یہ مان ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ روزانہ آ جاتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ جناب آج آٹا نہیں ہے، آج کھانا نہیں ہے، آج کھجوریں نہیں، جاؤ کوئی نہیں، بھوکے بیٹھے ہیں. ایک دن آپ جلال میں تھے، آپ نے فرمایا تو روز مانگنے آ جاتا ہے، کیا تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو روز مانگنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ بندہ دوبارہ آیا ہی نہیں. ایک دن یوں ہی سر راہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ جا رہے تھے، آپ نے اسے دیکھ کر پہچان لی. فرمایا تو وہی ہے نا جو آیا کرتا تھا، اور اس دن میں ذرا تھوڑا سا جلال میں تھا اور غضب میں تھا، اور تو دوبارہ آیا ہی نہیں. یار میں نے بات اگر کر دی تو ناراض ہو گیا، آ جایا کر. ایسے بھی حاکم ہوئے ہیں دنیا میں. اب یہ بات علیحدہ ہو جائے گی، ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا. اس نے کہا جناب جملہ سنیں، دل کرتا ہے ہر بازار کے چوراہے پر یہ جملہ میں لکھ کر لٹکواؤں. اس نے کہا جناب جس قرآن کا آپ نے مجھے درس دیا تھا، یا جس کا ایڈریس آپ نے مجھے دیا تھا، قرآن پڑھنا چھوڑا ہے، اللہ کی قسم کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. واہ واہ. تو یہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھتے نا ہم قرآن چھوڑ کر کاروبار کر لیں گی اور اس میں ہم برکت بھی لے لیں گی، یہ خام خیالی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا.
قرآن پر عمل کر کے آپ کاروبار کر کے دیکھیں, گھر میں بیٹھ کے کریں نا کام, سلائی کا کام کریں. بالکل, ابھی تو آن لائن کافی ہو گیا ہے. آن لائن ہزاروں کام آپ کو مل رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کریں, چار دیواری میں بیٹھ کر کریں. اس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھیل دے کر, عورت کو تھوڑا سا آزاد کر کے بندے قید ہو جائیں. اسلام پردے کا بھی حکم دیتا ہے, رخصت بھی دیتا ہے, ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے حضرت کہ کم از کم خواتین کو اور مردوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں. جی جی, ابھی یہ بڑا شوق چڑھا ہے خواتین کو کہ ہم مردوں کے برابر آ جائیں. جس طرح عورت مارچ کے والے سے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر بات چل رہی ہے تو ہم اس کو ایڈریس کریں. یہ بڑا اب خناس قسم کا, خناس لفظ ذرا تیز ہو جائے گا, یہ بڑا جو ہے نا دماغوں میں چیز جو ہے ڈال دی گئی ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو بھائی, مردوں کے برابر ہو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پھر وہ ہر وہ کام کرنے لگ گئی ہیں جو مرد کر رہے ہیں, جو مردوں والے ہیں. کبھی بھی نہیں کر سکتی حضرت, کبھی بھی نہیں کر سکتی. ایک میں آپ کی بات جو ہے نا وہ اس کو, جی, ایک عورت کہنے لگی کہ اگر آپ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں نا تو بچہ پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مرد کر کے دکھائیں. اچھا, یہ اس نے دلیل نکالی کہ ہم وہ طاقتور ہیں جو یہ طاقت مردوں میں بھی نہیں ہے. تو اسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم مرد کے بغیر کو بچہ پیدا کر کے دکھاؤ. نہیں, اسے کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ مرد کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. دیکھیں جو قرآنی فیصلے ہیں نا, اس میں کسی بات میں بھی آپ قیامت تک ہر بات, ہر کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. الرجال قوامون پڑھنے کے باوجود جو عورت کہے الرجال قوامون علی النساء, مرد ہمیشہ عورتوں پر غالب ہیں, اسے پڑھنے کے باوجود جو عورت کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور مرد کے برابر بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں اس عورت کے ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. مرد کے کام بے شک اس میں بعض ایسے مردوں کے کام ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں, بعض, ٹھیک ہے, لیکن تمام مردوں والے کام عورتیں نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. ہر کسی نہ کسی مقام پر جا کر آپ اس نتیجے پر ہی پہنچیں گے کہ مرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے, ہر معاملے میں اس کو قوی بنایا ہے عورت سے. ایسے ہی ہے, اور بعض چیزوں میں ہو سکتی ہے. لیکن اس بات میں جو ہے نا, اس دلیل میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کا تعلق تو دین کے ساتھ بھی نہیں ہے. جی, اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو آج ہماری خواتین, جن خواتین کے ایک سلوگنز کے تحت اپنا ایجنڈا پیش کر رہی ہیں دنیا میں, یہ جہاں سے شروع ہوا تھا نا قبلہ, یہ مطالبہ تو ان خواتین کا بھی نہیں ہے. جہاں سے انہوں نے میسج لیا ہے نا, یہ اعتراضات اور یہ سلوگنز ان کے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے میں آپ کی بچہ پیدا کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ کی کتھا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ہر کام عورت کر سکتی ہے مرد والا. میں بڑے معذرت کے ساتھ, بڑی کہتی تو یہی ہے کہ ہم برابر میں وہی آپ کے اعتراض والی بات کر رہا ہوں. مہینے میں, رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھ سکتی ہیں. اچھا, پورے مہینے میں نہیں 5 نمازیں پڑھ سکتی ہیں. نہیں, تو پھر کیسے سارے کام کچھ نہ کچھ تو چھوٹ آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. جی, ان کے جو ایام مخصوصہ ہیں ان میں ان کو چھوٹ ہے, معافی ہے, وہ علیحدہ بات ہے. کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی یہ بتائیں. نہیں کر سکتی. بہت اچھا بات, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. یہ کیا دلیل ہے جو کام مرد کر سکتے ہیں ہم بھی وہ کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں, اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ جو خانگی کے مسائل ہیں نا, اگر آپ ان کا انالیسس کریں اور اس کا سروے کر کے دیکھ لیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو علماء ہیں اور دین سے شغف اور محبت رکھنے والے ہیں, ان کے مسائل خانگی دیگر معاشرے سے بہت کم ہیں. جی جی, بے شک. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہ کے ہم نے کیسے کرنا ہے. آپ یقین کریں, یہ بات مزاح میں کی جاتی ہے کہ مولوی اپنی جنانیاں میں بڑا پیار کر دیں, یہ مزاق میں کی جاتی ہے, لیکن اس میں شرم کوئی نہیں.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। मुझे अभी कुछ बल्कि दिन पहले की मजमे में बैठ कर कहते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी जोजा के बारे में कोई ऐसी बात थी, दोस्त कज़न बैठे हुए थे, तो उसने एक दोस्त कज़न ने बोल के कहा जी हमारे नाना जी जो थे ना वो इस तरह नहीं बुलाते थे अपनी अहलिया को जिस तरह आप बड़े प्यार से बुला रहे हैं। मैंने कहा यार आप नाना जी को छोड़ें, वो मेरे भी चलो नाना जी ही हैं, तो आपके नबी पाक कैसे बुलाते थे अपने? हाय हाय, यानी मैंने जो लफ्ज़ बोला हुमैरा, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सरकार सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा को हुमैरा कहते थे। हुमैरा, जी हुमैरा का मतलब है लाल सुर्ख रंगत वाली, जी, तो उनका प्यार से नाम रखा हुआ था, मेरा नाम रखा हुआ था अपनी जौजा मोहतरमा का। बल्कि यहाँ तक कि रवायात में मिलता है कि हज़रत सौदा, चूँकि वो थोड़ा सा उनका जिस्म भी भारी था और एजड थी थोड़ी सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में जब गुस्ल फरमा के बाहर तशरीफ़ लाते तो टावल तौलिया के तौर पर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। जिस्म पर, मुबारक जिस्म पर पानी के जो कतरात हैं वो अयां होते थे। तो सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा ने आप पर आटा फेंक दिया मजाक में। ठीक, सरकार इतना मुस्कुराए कि आपके दंदान मुबारक के जो ये थे ना दंदान मुबारक, जबड़े मुबारक, ये नज़र आने लगे। सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने हजरत सौदा सलामुल्लाह ताला अलैहा को फरमाया कि आयशा को पकड़ो। उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीका को पकड़ा और सरकार उन पर वो आटा जो था, जौ का या जो भी आटा था वो फेंक रहे थे। इस सरकार ने तो इतनी बेतकल्लुफाना जिंदगी गुजारी है। आप रेस लगाते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका से और जानबूझकर पीछे भी रह जाते हैं। अब करें हैं कि मौलवी साहब लोगों के सामने इस तरह बाहर आया हो, अपनी फतवे लगेंगे, हर तरह से फतवे लगेंगे। हाय हाय, यानी हमने खुद को, आपने आप को हमने खुद कैद किया है। इस्लाम ने हमें उतना कैद नहीं, जिन चीज़ों पर पाबंदी लगानी थी ना उन पर हमने नहीं लगाई, हाँ जी, और जिन पर नहीं लगानी थी ना उन पर लगा दी। मतलब वो बात पहले भी मैं कर चुका हूं कि घर में रह के तैयार होना था ना, औरत ने घर में नहीं ना होती, बाहर होती, अच्छा मर्द क्या कह रहा है, उठ तैयार हो बाजार चले। हाँ यानी अकल पर पर्दा ऐसा पड़ा है कि उसने तैयार किबला घर होना था, तेरे लिए होना था, चार दीवारी में होना था। ऐसे ही, अब तू मुझे बता, मैं आज के अपने मुआशरे के मर्द से पूछता हूं, तैयार करवा के किसके लिए लेकर जा रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह, तेरी गैरत मर गई है, तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। सिर्फ दोस्तों से, कुछ चार दोस्तों से बीवी के हुस्न की दाद मांगनी है तूने, और क्या करना है? तेरी भाभी बड़ी सोनी है, हाय हाय, इससे आगे तो कुछ नहीं ना। हालांकि ये भी एक बेगैरती का लेवल है ही बेगैरती, सरेआम बेगैरती हो रही है जनाब। ऐसे अकबर इलाहाबादी ने ऐसे नहीं कहा था, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से घर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। कमाल की गुफ्तगू हज़रत साहब ने किया, जलामा साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, और आपके लिए इसमें बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बार बार सुनें और अपनी घर की ख़वातीन को सुनाएं और फैमिली के साथ बैठकर ये गुफ्तगू सुनें। सारी दीन पर, शरई मसाइल पर और अक़ली दलाइल पर मबनी गुफ्तगू है। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। मुझे एक नए पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।